السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عبدالغفار سلفی آفیشیل چینل یہ ہمارا آفیشیل چینل ہے اور ہمارے دروس اور بیانات انشاءاللہ اس پر آپ کو برابر ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور جو ہے اس میں شامل ہوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچائیں اور سوشل میڈیا کے اس سفر پہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری دعوت جو ہے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دعوت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے آپ اپنی ترجیح دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، جامع مسجد اہل حدیث غلہ کی توسیع کے تعلق سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا اور آج اس توسیع کا سنگ بنیاد بھی امیر محترم کے ہاتھوں رکھ دیا گیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس مسجد کی توسیع کا یہ کام جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریریں کئی آپ نے سن لی، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی مہمانوں کو جیسا کہ اعلان ہوا زہرانے کا بھی انتظام ہے، تو وہ زہرانہ اب عصرانے میں بدل جائے گا، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں ایک دو حدیثیں پڑھ کے بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے میرے بھائیوں، اس کو اللہ کا گھر کہنا ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہے، یہی اس کے مقام و مرتبے کے لیے کافی ہے۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کو بنانا، مسجد کو قائم کرنا، یہ ایمان والوں کا کام۔ ابھی ناظم اعلیٰ صاحب کی تقریر میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے مسجد بنائی، لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ دیکھیے ہماری ترجیحات بتاتی ہیں کہ ہم کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آج مسجدیں الحمدللہ بنارس میں، خاص طور سے جماعت اہل حدیث کی، میرے پاس بالکل صحیح تعداد کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن آج اچھی خاصی تعداد میں بنارس میں ہماری جماعت کی مساجد۔ مگر آپ 50 سال پہلے چلے جائیں، شہر میں، بنارس ضلع میں مسجدیں بہت کم تھی۔ اس زمانے میں ہماری جماعت کے بزرگوں نے کتنی محنت اور دوڑ دھوپ سے یہ مسجدیں بنائی ہیں۔ شکر تالاب کی عیدگاہ بنائی ہے، للہ پورہ کی عیدگاہ بنائی ہے اور دیگر مساجد بنائی ہیں۔ وہ بھی ہماری ایک تاریخ ہے اور ہمارے نوجوانوں کو وہ تاریخ جو ہے، کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ تاریخ لکھی جائے۔ مسجد میں آپ کے پاس چند لوگ گئے، آپ نے چند روپیے دے دیے، جس سے مسجد کھڑی ہو گئی، یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ آج اس غلہ کی مسجد میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ مسجد جب اس کی بنیاد پڑی ہوگی، اس مسجد کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا پسینہ شامل ہے، ان کی محنتیں شامل ہیں۔ آج کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کا ٹائم ہے۔ آج آپ چندہ دے کر کے اور چند پیسے دے کر کے آپ یہ سمجھتے کہ آپ بری الذمہ ہو گئے، معاف کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام نے اپنے خود اس میں لیبر کا اور مستری کا کام کیا تھا۔ یہ ایک جذبہ تھا کہ اللہ کا گھر بنانا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مسجد کی تعمیر، یہ ہماری سوسائٹی میں ایمان کی زندگی کی علامت ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آج کہ یہ مسجدیں آج ہم نے بہت محدود کر دیا ہے، صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے، معاف کیجیے گا، مسجدیں نہیں تھیں۔ ذرا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ان مسجدوں نے بڑے بڑے ائمہ کو پیدا کیا ہے، ان مسجدوں میں نسلوں نے پرورش پائی ہے۔ اس امت کے بہترین افراد نے انہی مساجد میں تعلیم حاصل کی۔
آج سے 1400 سال 1300 سال پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے ہوں اور سارے عالم اسلام سے لوگ آ کر کے ان کے پاس حدیث کا درس حاصل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں جا کے بزنس مین لوگوں سے کہتے ہیں ساکا میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ہاہنا، ارے جاؤ نبی کی مسجد میں نبی کی میراث بٹ رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ مدینہ کے سارے ویاپاری مسجد کی طرف دوڑے، ابو ہریرہ وہی کھڑے ہیں مارکیٹ میں، ویاپاری مسجد کی طرف دوڑے، مسجد میں جھانک کر کے آئے، کہا ابو ہریرہ کیا بات کر رہے ہو، وہاں تو کچھ نہیں ہے، کہا کچھ تو دیکھا ہوگا، کہا رأینا قوما یصلون ورأینا قوما یتذاکرون الحلال والحرام ورأینا قوما یتلون القرآن، کہا کہ ہاں مسجد میں دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ حلال و حرام کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کہا کہ یہی تو نبی کی میراث ہے، وہی حکم ذاک میراث النبی، یہی تو نبی کی میراث ہے۔ آج ہماری مسجدیں معاف کیجیے گا بڑی محدود ہیں، آج بٹیا کی مقامی جمعیت کی طرف سے بھی اور مدن پورہ کی مقامی جمعیت کی طرف سے بھی آج مساجد میں دروس کا اہتمام ہوتا ہے، مگر ہماری دلچسپی کتنے لوگ ان دروس میں بیٹھے۔ ہمارے ایک استاذ محترم کتاب التوحید کا درس دے رہی تھی بنارس کی ایک مسجد پر، مجھے لوگوں نے بتایا حاضرین کی دلچسپی بہت کم ہے، ہم علم سے بھاگ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ یاد رکھو ان مساجد کی اہمیت کو سمجھو، اور آج اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے مساجد کی شکل میں، ان مساجد کا ہمیں اور بھی استعمال کرنا چاہیے، ان مساجد کو ہم ایک تعلیم گاہ بنائیں۔ ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں مدرسے میں نہیں پڑھتے، جن کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، آپ ان مسجدوں میں مضبوط مکتب کا انتظام کیجیے، اچھی تنخواہوں پر اساتذہ کو رکھیے اور ایسا سلیبس رکھیے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے بچے ان مسجد کے مکاتب میں آئیں اور پڑھیں اور دین کی بیسک نالج لے کے جائیں۔ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کتنے مضبوط ایمان اور عقیدے کا بن جائے، دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، اس کے ایمان اور عقیدے کو کوئی خراب نہ کر سکے۔ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس مسجد کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ کا گھر مسجد سے قریب ہے، اگر واکنگ ڈسٹینس پر آپ اپنی مسجد میں جاتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ رحمان کے پڑوسی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، این جیرانی کہاں ہے میرے پڑوسی؟ فرشتے کہیں گے وَمَن يَنبَغِي لَكَ وَمَن يَنبَغِي أَن يُجَابِرَ لَكَ، اے ہمارے پروردگار کون آپ کا مہمان کون بن سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ ابھی ہمارے امیر محترم نے اپنے خطاب میں کہا آج مسجدوں کے سلسلے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو جمعہ کی بات کرتے ہیں، جمعہ کی بات کرتے ہیں کہ جمعہ میں ہمارے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیوں نہیں آپ کی مسجدیں نمازوں میں بھرتی ہیں؟ کیا ہمارے اوپر صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ خواتین کے لیے آج ہمارے الحمدللہ مسجدوں میں خواتین کا انتظام ہے، لیکن جمعہ میں کتنی عورتیں آتی ہیں یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا صرف جمعہ کے خطبے سے عورتوں کی اصلاح ہو جائے؟ حالات اتنے بدتر ہیں میرے بھائی، ہماری خواتین دین سے اس قدر دور ہیں کہ بیان کے باہر۔ ابھی ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک نیا جوڑا شادی ہوئی ہے، میاں بیوی کی کپل نئے ان کی شادی ہوئی ہے ابھی 1 مہینہ 2 مہینہ ہو رہا ہے، اور میاں بیوی جنابت کی حالت میں دن بھر رہتے کہ صاحب سردی بہت ہے، نہانے میں بڑی دقت ہے، اسی حالت میں جنابت کی حالت میں۔ یہ مسلمان کے گھر کا یہ حال ہے، یعنی دین سے اس قدر دور ہے کہ آج مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں کہ ہم جنابت کی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اللہ کے کلام کی تلاوت سے دور ہے، نماز سے دور ہے، کم سے کم اپنے آپ کو پاک کریں۔ یہ حالات آج ہمارے معاشرے کے لیے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی خواتین کے لیے بھی ان مساجد میں پابندی سے دروس کا انتظام کروائیے، ان کو تعلیم دیجیے، صرف جمعہ کے خطبے سے کام نہیں چلے گا۔ بہت دین کی کمی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ نبی کے دور میں جب اللہ کے پیارے نبی دین سکھاتے تھے، عورتیں آ کر کے کہتی تھی غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے نبی مرد حضرات بازی مار لے گئے، عورتوں کو دین نہیں پہنچ رہا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی نے ان کے لیے الگ سے نصیحت کی مجلس قائم کی۔ آج ہماری مساجد میں میرے بھائی، آخر میں جماعت کے اہل خیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ مسجد کی توسیع میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس میں آپ انتظار نہ کریں، اور وہ انسان جو 100 روپیہ دے سکتا ہے وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے، جو 1 لاکھ دے سکتا ہے وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے۔ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اور من بنا للہ مسجدن والی حدیث 100 روپیہ دینے والے کو بھی انشاءاللہ جس کی جیسی کیپیسٹی، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اگر دل کھول کر کے تعاون کریں، تجربہ یہ بتاتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے، مسجدیں جذبے سے بنتی ہیں،
لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام ہو جائے گا۔ میں تو بعض گاؤں دیہات کے علاقے میں گیا، 1.5 کروڑ کا چندہ گاؤں والوں نے صرف آپس میں اپنے گاؤں میں اکٹھا کر کے مسجدیں بنائی ہیں۔ جذبہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، آج وہ جذبے سرد پڑ رہے ہیں۔ میں جماعت کے تمام اہل خیر حضرات سے اور جماعت کے تمام افراد سے جو بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں، درمندانہ اپیل کرتا ہوں۔ اور چونکہ دن کا سمجھ لیجئے کہ 50% حصہ اسی محلے میں اور اسی مسجد کے پڑوس میں گزارتا ہوں، تو ایک طریقے سے اس مسجد کا پڑوسی بھی میں ہوں۔ میں آپ سب سے بسط احترام گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کی توسیع میں ضرور حصہ لیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کا جذبہ اور اخلاص اگر اس نے کام کیا تو بہت جلد ہم جو اس مسجد کی توسیع کا جو لوگوں نے پلان بنایا ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اس مسجد کی تعمیر کا کام ہم سب کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کو ہمیں آباد کرنے، نمازی کی شکل میں اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کا صحیح مقصد سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔